دوستو الپرسلان کی اگلی آنے والی ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈوبکیا جنرل دوکاس سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں وہ ہر بات مان لینی چاہیے جو الپرسلان کہہ رہا ہے۔ تو اس کے بعد جنرل دوکاس ڈوبکیا سے کہہ رہا تھا کہ مجھے افسوس ہے تم پر ڈوبکیا کہ کیا آپ کے چچا کی جان ریاست کے اصولوں سے زیادہ اہم ہے۔ اور جنرل دوکاس ڈوبکیا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، اور دوسری طرف گورنر ککامانوس مشکل سے سانس لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں، اور گورنر ککامانوس خود سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ہر اس سانس کا بدلہ تم سے لوں گا الپرسلان جو میں نہیں لے پا رہا۔ تو اس کے بعد ہمیں مرکزی مقام کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان اپنے سپاہیوں کے ساتھ مرکزی مقام کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو الپرسلان اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا تھا کہ بازنطینی سپاہی یہ تریاک لینے یہاں پر ضرور آئیں گے۔ تو اس کے بعد باتور صاحب الپرسلان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے گورنر ککامانوس کو قربان کر دیا اور وہ تریاک لینے نہیں آئے تو کیا ہوگا۔ اس کے بعد الپرسلان کہتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگتوک اپنے سپاہیوں کے پاس الپرسلان کے پاس آتا ہے، اور آگتوک الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ سلطان طغرل کی طرف سے بھیجے گئے ساز و سامان کو ہم لے کر آئے ہیں۔ اور آگتوک مزید کہہ رہا تھا کہ راستے میں ہم نے بازنطینی سپاہیوں کی لاشیں دیکھی اور وہ سب مرے پڑے تھے، انہوں نے ان سب کو مار دیا اور ان کی گردنیں الگ کر دیں۔ اس کے بعد الپرسلان کہہ رہا تھا کہ ان کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ سلطان طغرل ہماری مدد کر رہا ہے، اور وہ ریاست اور سلجوقیوں کے درمیان اختلافات بڑھانا چاہتے تھے، لیکن ان کی قسمت بری نکلی اور اپنی گردنیں الگ کروا بیٹھے۔ اس کے بعد الپرسلان آگتوک سے کہہ رہے تھے کہ کیا کوئی نشان ملا ہے، ان لوگوں کی گردنیں کس نے اتاری۔ تو اس کے بعد آگتوک کہہ رہا تھا کہ کوئی نشان نہیں ملا۔ اس کے بعد الپرسلان ان بازنطینی سپاہیوں کی لاشوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ تو اس کے بعد جب الپرسلان ان سپاہیوں کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انہیں ترک تلوار سے کاٹا گیا ہے۔ تو اس کے بعد باتور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ تو اس کے بعد الپرسلان باتور صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ ایک راز ہے باتور صاحب۔ الپرسلان مزید کہتا ہے کہ باقی راز کی طرح یہ راز بھی بہت جلد کھل جائے گا۔ تو اس کے بعد باتور صاحب الپرسلان سے مزید کہہ رہے تھے کہ اگر سرحدی علاقوں میں سے کوئی ترک ہوتا تو اس کی خبر ہمیں پہلے ہی مل چکی ہوتی۔ اور باتور صاحب مزید کہہ رہے تھے کہ الپرسلان مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی ہوگا، آخر کار ہماری مدد کرنے والا کون ہے۔ اس کے بعد ہمیں سلجوقی محل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلجوقی محل کے اندر تمام وزراء موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان طغرل بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینال بے آ کر سلطان طغرل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان طغرل کہہ رہے تھے کہ ایسے بن اینال کا بیٹا اینال بے۔ اس کے بعد سلطان طغرل انہیں زمین کا ایک حصہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج سے تم وہاں پر ملکیت کرو گے، وہاں کے زمین اور آسمان تمہارے حصے میں ہے۔ تو یہ بات سن کر اینال بے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان طغرل اینال بے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کی تلوار حق بجا لائی، اور آپ کا جو دل کرے، جو ریاست کے لیے بہتر ہو اور انصاف پر مبنی ہو، جو دل کرے وہی کرو۔ تو اس کے بعد سلطان طغرل اینال بے کو ایک تلوار دیتے ہیں، اور اس کے بعد اینال بے وہ تلوار لیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر سلطان میں انصاف نہیں کرتا تو یہ تلوار میرے جسم کو کاٹ ڈالے۔ اس کے بعد سلطان طغرل اینال بے کو ایک تیر دیتے ہیں اور دے کر کہتے ہیں کہ جس طرح یہ تیر سیدھا ہے اسی طرح سیدھے راستے پر چلو، اور وفاداری کے راستے پر چلتے ہوئے مزید عزت حاصل کرو۔ اس کے بعد اینال بے وہ تیر لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں راستے سے بھٹکوں تو یہ تیر میرے اوپر برسیں۔ اس کے بعد سلطان طغرل کہتا ہے کہ اللہ آپ کا رہنما ہو، اللہ آپ کی مدد کرے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ آپ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ اور سلطان طغرل اینال بے سے کہتے ہیں کہ اصول کے راستے پر چلنا آپ کا مقدر بنے۔ اس کے بعد سلطان طغرل کا اینال بے شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمین، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو
تو اس کے بعد ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ گورنر کے کمانوس کو مسلسل تکلیف ہو رہی تھی اور زہر اس کے جسم میں آہستہ آہستہ اثر کیے جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس تکلیف میں کہہ رہا تھا کہ طبیب مجھے بچاؤ، تم جو کہو گے اس کے بدلے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے بعد طبیب یہ بات سن کر کہتا ہے کہ گورنر کاش یہ ممکن ہوتا۔ تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس کہہ رہا تھا کہ الپرسلان تم میرے قاتل نہیں ہوگے، اور گورنر کا کمانوس کہہ رہا ہوتا ہے کہ الپرسلان میں تمہارے ہاتھوں سے نہیں مروں گا۔ تو اس کے بعد گورنر کے کمانوس کی نبض کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھ کر جنرل دوکاس گورنر کے کمانوس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ الپرسلان کی لازماً کسی نہ کسی نے مدد کی ہے، وہ کسی کی مدد کے بغیر تریاک تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے بعد رومن تیوجن کہتا ہے کہ ہم نے تریاک والے کمرے کی اچھی طرح سے تلاشی لی ہے، لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں ملا۔ وہاں صرف ایک چابی ملی جو کہ وہاں کے طبیب کے پاس ہوتی ہے، جس نے وہاں سے زہر چرایا اور الپرسلان کو جا کر دیا، اور وہ تم ہو طبیب۔ اور یہ وہی چابی ہوتی ہے جو الپاگوت نے طبیب کے کمرے میں رکھی تھی۔ تو اس کے بعد طبیب کہہ رہا تھا کہ یہ پہلی بات ہے کہ میں اس چابی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اڈوپکیا غصے سے اٹھ کر آتی ہے اور اپنا خنجر نکال کر طبیب کے سینے میں پوست کر دیتی ہے اور اسے مار دیتی ہے، اور اس طرح وہ طبیب کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اڈوپکیا کہہ رہے تھے کہ ہم مزید وقت ضائع نہیں کر سکتے، میرا سب کچھ واپس لینے اور چچا کو بچانے کا منصوبہ ہے۔ تو دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مرکزی مقام پر سلطان طغرل کی طرف سے بھیجے گئے ساز و سامان وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور الپرسلان بھی ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اور الپرسلان ان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو لوٹ مار کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور الپرسلان ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے اور آپ اسے یہاں پر حفاظت سے لے آئے، آپ یہ لیں اور جنگ میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ شکریہ الپرسلان۔ اس کے بعد الپرسلان باتور صاحب سے مزید کہہ رہا تھا کہ یہ جو تلواریں اور گھوڑے لائے گئے ہیں ان کو سپاہیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے بعد باتور صاحب کہتے ہیں کہ جیسا آپ کا حکم الپرسلان، آپ حکم کریں تو ہم ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد الپرسلان دیوار الپ سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر تمام چیزوں کو ٹھیک کرو جن کو نقصان پہنچا ہے، اور ہر چیز بہتر ہونی چاہیے۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزی مقام کا دروازہ کھلتا ہے، اڈوپکیا، جنرل دوکاس اور رومن تیوجن اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر مرکزی مقام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد الپرسلان کے سپاہی ان تینوں کو لے کر الپرسلان کے کمرے میں آتے ہیں، جہاں پر الپرسلان اپنے تخت کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اندر داخل ہونے کے بعد جنرل دوکاس الپرسلان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہ امید نہیں تھی کہ تم مجھے یہاں پر دوبارہ دیکھو گے، اور جنرل دوکاس مزید کہتا ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد الپرسلان جنرل دوکاس سے کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا، مجھے بڑی امید تھی کہ تم یہاں پر ضرور آؤ گے، اپنی بات کرو جنرل دوکاس۔ تو اس کے بعد جنرل دوکاس الپرسلان سے کہتا ہے کہ سلطان کی طرف سے دی گئی میرے احکامات کی بدولت آپ تریاک کے بدلے جو بھی کہیں گے ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جنرل دوکاس کی یہ بات سن کر الپرسلان کافی حیران ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد الپرسلان جنرل دوکاس سے کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب کہ گورنر کے کمانوس آپ کے لیے کافی اہم ہیں۔ اس کے بعد اڈوپکیا الپرسلان سے کہہ رہی ہوتی ہے ہمیں بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا شرائط ہیں اور تم کیا معاہدہ کرنا چاہتے ہو، ہمارے چچا بستر مرگ پر ہیں۔ تو اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ صبر کرو، کچھ دیر ٹھہرو، کہتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ کام کرنے والے لمبی عمر پاتے ہیں، اور الپرسلان کہتا ہے کہ گورنر کا کمانوس شیطان کے قریب ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔